اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجرموں کا اس دن جو جہنم میں حال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، جس وقت ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا کہ یُرسَلُ عَلَیکُمْ أَشْوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، کہ ان کے اوپر آگ کے اور دھوئیں کے شعلے چھوڑے جائیں گے، بس ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ وہ اس کی بدلہ لینے کی ہمت ہے۔ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور وہ سرخ گلابی جو ہے وہ ہو جائے گا اس وقت۔ کس قدرت کو تم اللہ کی کو جھٹلاؤ گے؟ تم کہیں جا سکتے ہو؟ تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ، پس یومئذٍ، اس دن، لا یسأل، نہیں، لفظ کیا ہے؟ سأل۔ سأل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا۔ نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا ان ذنبہ، ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان۔ یہ اگر آج ایک کلاس کا امتحان رزلٹ آنا ہے اور جو کینڈیڈیٹ سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کینڈیڈیٹس کو پتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، بل الانسان الی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کے اوپر خود گواہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ان کے چہرے جو ہیں اس وقت ان کی شکلیں جو ہیں وہ بتا رہی ہوں گی، جیسے وہ بات کہا گیا کہ اس دن کچھ چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے اور کچھ روشن ہوں گے۔ کچھ جو سیاہ ہوں گے وہ ہوں گے جن کی نیلی آنکھیں منہ کالے ہو جائیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ وہ ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمہ، جن کے چہرے جو ہیں وہ اس دن خوشی سے چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، جن کا امتحان، جن کو پتا کہ میں نے کچھ کیا تھا اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو اس دن جو ہے وہ سارے کے سارے خوشیاں پھرتے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اس دن ان کی۔ اور پھر کیا ہوگا اس دن جب ہر چیز تش تش بام ہو جائے گی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، کیونکہ وہ تو اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ تو ان فرشتوں نے لکھ رکھا ہوا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کیوں کر کے آئے ہو بھی۔ اس دن پھر کیا ہے؟ اس دن جو ہے وہ جس وقت وہ اس وقت انکار کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پھر کیا فرماتے ہیں سورہ یاسین میں؟ الیوم نختم، آج کے دن مور لگا دیں گے ہم، علی افواہہم، ان کے منہوں کے اوپر، وتکلمنا، اور باتیں کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اس چیز کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت تو پوچھنے کا سوال ہی نہیں، خود ہی جو ہے وہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ یہ پوچھا جانا کیوں کر کے آئے ہو؟ تمہیں روکا نہیں گیا تھا اس بات سے؟ تم سے وہاں پوچھا نہیں گیا تھا؟ تمہیں کہا نہیں گیا تھا؟ کتاب نہیں بھیجی گئی تھی؟ رسول نہیں آیا تھا تمہاری طرف؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، تو اگر ہم اس آیت کو اس کے ساتھ ملا لیں نا کہ قسم ہے تیرے رب کی کہ ہر چیز ہم پوچھیں گے، تو یہ اس کا جواز جو ہے وہ ختم ہے۔ وہاں پہ یہ ایک بتایا گیا، وہاں پہ وہ بتایا گیا، تو لیکن اس وقت ہر شخص کی شکل جو ہے وہ اپنے سامنے ہوگی، وہ خود بتائے گا میں کیا کر کے آیا، سوال بھی نہیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، خود ہی جو ہے وہ سامنے اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کس نعمت کو تم اپنے رب کی دونوں جھٹلاؤ گے، کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز تش تش بام ہو جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا پھر؟ یورف المجرمون، یورف لفظ کس سے ہے؟ عرفان ان سے، مادہ اس کا کیا ہے؟ این رے فے، اسی سے لفظ جو ہے وہ عرف ہوتا ہے، مطلب پہچان لیا جانا۔ یورف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم، سیما کہتے ہیں نشانی کو، نشان کو، علامت کو، بس اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، وہ ان کی شکل پہ لکھا ہوا کہ مجرم ہیں یہ۔ فَيُؤْخَذُ، پھر وہ پکڑ لیے جائیں گے، بالنواسی، نواسی لفظ کس سے ہے؟ ناسیہ، ناسیاتن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیشانی۔ اب مطلب یہ ہے کہ اتھوں سر کے بالوں سے، والاقدام، قدم واحد ہوتا ہے، اقدام جو ہے وہ جمع ہوتی ہے اس کی،
سر اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا ان کو. ان کے سر پہ جو ہے وہ گردن میں جو ہے وہ توق باندھ دیا جائے گا, پیچھے سے ان کی لا کے ان کی ٹانگوں کے ساتھ وہ بیڑیاں پہنا دی جائیں گی, کمر توڑ دی جائے گی ان کی اس وقت. یہ ہے معنی ان کا کہ یعرف المجرمون بسیماہم, ان کے چہروں سے ان کو جو ہے وہ پہچان لیا جائے گا. بل جیسے میں نے لکھا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان کو پتہ ہے اندر کیا ہے, اور ہر شخص کا چہرہ پڑھا جا سکتا ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دی ایگزامز کے بعد رزلٹ ڈے کی, تو رزلٹ ڈے کے اوپر ہر بچے کو دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ کیا کر کے آیا ہے. ہر چیز اندر سے جو ہے وہ تش تش بام ہو جائے گی. تو اس دن مجرم پہچان لیے جائیں گے 7 نشانیوں کے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, پکڑ لیے جائیں گے. پھر یہاں پہ نواسی پیشانی ہے, مطلب سر سے اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, اور گھسیٹ کے پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے تم. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ظالموں کو ظلم کی سزا دینا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ نہ ہو کہ جس نے ساری عمر دنیا میں جو ہے وہ ظلم کمایا, ساری عمر دوسرے لوگوں کا حق کھائے, لوگوں کو ستایا, لوگوں کو اذیتیں دیں, اور پھر اس کے ساتھ کوئی حال ہی نہ ہو. جو ہم یہاں کہتے ہیں نا اچھا تجھے اللہ پوچھے گا, تو یہ اللہ یہاں پہ وہاں پہ اس طرح پوچھے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا ان سے, ہذہ جہنم التی, یہ ہے وہ جہنم, یکذبو, جٹلاتے تھے, بہا, اس کو, المجرمون, گناہگار لوگ. سر سے اور پاؤں سے پکڑ کے بیڑیوں میں ڈال کے کمر توڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا ہذہ جہنم التی, یہ ہے وہ جہنم, یہ ہے جس کو تم جٹلاتے تھے. ہم آج کے دور میں دیکھ لیں, ہمارے سامنے جہنم, ہم تو امت رسول میں سے ہیں, ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے, گئے بھی تو 2-4 دن ہوں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کس طرح کی ہماری خواہشات ہیں. اس جہنم سے جو ہے وہ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے بنی نہیں ہے. اسی طرح یہود و نصارہ سمجھتے تھے, سورہ بقرہ میں پڑھ لیجئے, وہ کہتے ہیں جنت تو بنی ہمارے لیے ہے صرف. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس دن پکڑا جائے گا, اور جو بھی اس کو جھٹلاتا ہے, جھٹلانا صرف زبان سے جھٹلانا نہیں ہے, فعل سے بھی جھٹلانا ہے. ماننا ہی نہیں ہے اس کا, کہ جب ہمیں اس فکر سے آزاد ہو جائیں کہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے, تو پھر ہم جو مرضی کرتے پھرتے ہیں. اگر ہمیں فکر ہو کہ ہاں اس کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ کیوں بار بار یہاں پہ دھمکایا جا رہا ہے, تاکہ ہوشیار ہو جائیں ہم, تاکہ خبردار ہو جائیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہم لا جعلنا منہم, اللہم ربنا لا جعلنا منہم, ہمیں ان میں سے نہ شامل کرنا کہ جن کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہو. ہذہ جہنم التی, یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے گنہگار. اب آگے جو فکر ہے, یطوفون بینہا, یطوفون لفظ کس سے ہے, اس کا مادہ ہے توئے واو فے, اسی سے جو ہے وہ لفظ ہمارا ہوتا ہے طواف. طواف کا معنی کیا ہوتا ہے, گھومنا. یطوفون, وہ گھومیں گے, گردش کریں گے, بینہا, اس کے درمیان, و بین حمیم آن. اب یہ دو ہمارے طرف جو ہے وہ 2 چیزیں آ گئیں. ایک طرف آ گئی جہیم. جہیم کیا ہے, جہنم. ایک طرف آ گئی حمیم. جہنم میں جب وہ ان کو پیاس لگے گی, اس وقت وہ پانی کے لیے بھاگیں گے. اس وقت حمیم کی طرف جو ہے وہ گرم پانی, کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا. وہ پانی جس سے جو ہے وہ پھر ان کی انتڑیاں تک جل جائیں گی. جب وہ قریب آئے گا, اس کی گرماہٹ سے ہی ان کی جلد جو ہے وہ گر جائے گی. وہاں سے بھاگیں گے, بھاگ کے کہاں آئیں گے, پھر جہنم میں. پھر جہنم سے جو ہے وہ پیاس لگے گی, دل گھبرائے گا, پھر ادھر. یہ ہے یطوفون بینا و بینا حمیم آن. اب یہ لفظ آن جو ہے نا, یہ لفظ آن پانی کا انتہائی جو سب سے اوپر والا ٹمپریچر ہوتا ہے, جس میں جو پانی جس سے کھولتا ہے, کھولتا ہوا. ایک تو ہے حمیم, حمام سے گرم پانی, ایک ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی. وہ پانی جس کے قریب آتے ہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ اس کی گرماہٹ سے انسان جو ہے وہ جل جاتا ہے.
تو یہی بات جو ہے وہ ہم سورہ اس میں پڑھتے ہیں غاشیہ میں، تسلا نارن حامیہ، جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں گرم آگ میں، تسقا من عین آنیہ، پئیں گے کیا؟ وہ کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا گرم پانی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، تھور کے درخت کے علاوہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے کوئی موٹاپا، کوئی فربھی آئے، اور نہ اس سے جو ہے کوئی بھوک مٹے جائے۔ وہ درخت کھانے کو جو کانٹوں والا ہوگا، جو کانٹے جو اٹک جائیں گے، اور جب اس کو کھا کے، دنیا میں تو کیا تھا، کسی چیز کو تر کر کے پانی میں کھا لو، یہاں پانی مانگیں گے تو وہ کھولتا ہوا، وہ کون سا کھولتا ہوا؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میلٹ ہوتا ہوا تانبا ہو تو اس کی کیا حدت ہوگی، اس حال میں یہ پانی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب یہ جہنم اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے طرف جو ہے وہ گھومتے پھریں گے۔ یہ حال ہے ان کا جن کے بارے میں بتایا گیا۔ کن کا بتایا گیا؟ ہذہ جہنم التی، یہ ہیں وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے جہنم کو، جو اس کا انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ کس نے دیکھی قیامت؟ کس نے دیکھی جہنم؟ جب ہوگی دیکھی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کا انجام جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے صرف چکر جو ہے نا، بس ان کے چکر جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ اسی کے درمیان جو ہے وہ جہیم اور حمیم کے درمیان جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ادھر سے بھاگیں گے پانی پینے کے لیے، کھولتا ہوا گرم پانی، ادھر سے جان چھڑا کے بھاگیں گے واپس پھر جہنم میں۔ یہ یطوفون بینہا و بین حمیم نان، یہ گھومتے پھریں گے درمیان اس کے اور درمیان اس کھولتے ہوئے پانی کے۔ آج مہلت ہے، آج اللہ نے معافی مانگنے کا ٹائم دیا ہوا ہے ہمیں، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ آج معافی مانگ لیں، پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا ہاں بھی کون سا گناہ کر کے آئے ہو، چہرے پہ لکھا ہوا ہوگا اس دن، شکل بتا رہی ہوگی کیا کر کے آیا ہوا ہے اس دن۔ کس کس قدرت کو جھٹلاتے ہو تم؟ تمہاری زبان جو ہے وہ کرتی تھی، تمہارے پاؤں جو ہے وہ اس طرف کر جاتے تھے۔ کچھ نہیں پوچھیں گے، اللہ کو پہلے پتا تھا، یہ کرامن کاتبین نے لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ تم سے تو صرف یہ پوچھا جائے گا کیوں کیا گیا، کیوں کر کے آئے ہو۔ اس دن جہنم پوچھے گی کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے مانی نہیں بات اس کی۔ ہم کب مانتے ہیں رسول کی بات؟ ہم کب مانتے ہیں اللہ کی بات؟ ہم زبانی کلامی ضرور مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہ فعل سے ہم اس کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو۔ اس دن کسی سے نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں، انسان اور جن کے بارے میں۔ کس کس قدرت کو تم اپنے رب کی دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، اپنے چہروں سے، شکلوں سے، نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر پکڑا جائے گا سر سے اور پاؤں سے۔ سر سے اور پاؤں سے پکڑے، کہا بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، توق ڈال دی جائیں گی گردن میں، اور اس کو پیچھے سے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ پھر گردن کمر توڑ دی جائے گی، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس دن یہ حال ہوگا، کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے تم؟ اور پھر کہا جائے گا یہ ذلیل کرنے کے لیے، یہ اہانت کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم یکذب بہا المجرمون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم تو دنیا کے اوپر فریفتہ ہوئے تھے، تم تو سمجھتے تھے بس دنیا۔ آج کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، یار اللہ نو کی جواب دیں گا، وہ چھاڑ اللہ نو کس نے دیکھا، وہ آخرت کس نے دیکھی۔ ہمارا رویہ یہ ہے اس وقت، ہم حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، کس طرح آنا چاہیے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہی جھٹلانا ہے، اور کس طرح کا جھٹلانا ہے۔ ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم یکذب بہا المجرمون، جس کو گناہ گار جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بین و بین حمیم نان، وہ گھومتے پھریں گے اس جہنم کے، بے جہیم کے اور جہیم کے درمیان میں۔ آن، وہ کھولتا ہوا آخری ڈگری ٹیمپریچر، کہ جس کے بعد جو کھولتا ہی جو آخری حد ہوتی ہے وہ یطوفون بین حمیم وحم تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اب نہ کچھ کھانے کو ہوگا، تھور کا درخت ہوگا، پیاس لگے گی، پینے جائیں گے حمیم کی طرف، کھولتا ہوا پانی جیسے پگھلا ہوا تانبا ہے، وہ جب آئے گا اس کی گرماہٹ سے ہی جلد جو ہے اتر جائے گی۔ وہاں سے بھاگیں گے، پھر آئیں گے، ٹھکانہ کیا ہے پیچھے؟ جہنم ہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں آپس میں جو چلتا رہے گا، یطوفون بین و بین حمیم نان، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کی کس کس قدرت کو تم جو ہے اس کا انکار کرو گے۔
آج موقع ہے، ہم معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھیں۔ اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم۔ اب اس کے بعد خبردار کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا، جو اس سے ڈر گیا، جو آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے، جو اس سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، جو رب کے سامنے سے کھڑا ہونے کے ڈر گیا، دو جنتیں ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا حال جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔